اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ براءت آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 68، 62 سے 68 ارشاد ہوتا ہے یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ تمہیں خوش کریں، تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں خوش کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان لائے ہوئے ہوں۔ ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر رہنا، اور اس معاشرتی تقاضے سے مجبور ہو کر انسان اپنے سروائیول کے لیے دوسرے جو سوسائٹی کے اندر افراد ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے اور اسے آکورڈ فیلنگ نہ ہو، آڈ فیل نہ ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ کبھی ایکسپوز ہوں گے تو اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے اور اپنے نفاق کو اس سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اصل معاملہ تو خدا اور خدا کے رسول کے راضی کرنے کا ہے کہ اگر وہ راضی ہیں تو پھر باقی معاملات درست ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہیں تو چاہے ساری دنیا راضی ہو جائے، انسان کو کہاں سے سیلویشن یا نجات مل سکتی ہے۔ اسی کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ اگر یہ مومن ہوتے تو پھر ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہوتا۔ یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کو اگر خوش بھی کر دیا یا اپنا موافق بھی بنا لیا یا ان کے احتجاج کو یا ان کے غصے کو ختم بھی کر دیا تو کیا فائدہ؟ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر لازمی طور پر کیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے الم یعلموا، کیا انہیں نہیں معلوم، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہاں بھی ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی مخالفت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کی مخالفت کی تو بھی جہنم کا عذاب ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں یاد دلاؤں گا کہ یہ پلورلزم کی جو معروف تعریف آج کل کی جاتی ہے یہ اس کی رد ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو مائنس کر کے بھی کسی کو جنت کا حقدار سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسلام اس بارے میں بہت کلیئر ہے، من جملہ یہ آیت بھی ان آیتوں میں شامل ہے۔ یہاں پر رسول سے واضح طور پر صریحاً بغیر کسی اختلاف کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اگر ان کی مخالفت پر جہنم کا عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اگر کوئی ان پر ایمان ہی نہیں لاتا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا یہ خود آپ سوچ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہاں پر بڑی رسوائی کا اعلان کیا ہے، وعید سنائی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یحذر المنافقون، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے اوپر، ان کے بارے میں ان کے اوپر کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ جو خبر دے ان باتوں کی جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، یعنی کوئی ایسا سورہ نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کو ایکسپوز کر دے۔ قل استہزئوا، اے حبیب کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ برآمد کرے گا اسے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اب یہ مذاق اڑاؤ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ، ان کا یہ کہنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں آپس میں کیا کرتے تھے بطور تمسخر، ایک موقری کے لیے، یعنی مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں کہ ارے بھائی ایسی باتیں نہ کرو، کہیں کوئی ایسا سورہ ان پر نہ اتر آئے جو انہیں ان باتوں کی اطلاع دے دے۔ یعنی وہ جو گفتگو ان کی رسول اللہ کے مقابلے پر ہوتی تھی، مخالفت میں ہوتی تھی، اس کے ساتھ وہ اس طرح کا جملہ مذاق میں اپنی نجی نشستوں کے اندر، پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر کہا کرتے تھے۔ تو گویا یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے ایک تو یہی بتا دیا کہ یہ اس طرح سے استہزاء کیا کرتے ہیں، اور پھر سمجھا دیا گیا کہ حبیب ان کے لیے کہہ دیجئے ان سے کہ تم لوگ اپنا یہ مذاق اڑانا جو ہے وہ جاری رکھو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو یہ چیز بہرحال خدا برآمد کر کے رہے گا، اور جو منافقین ہیں وہ بلاخر ایکسپوز ہو جائیں گے، دنیا میں نہیں تو قیامت میں تو انہوں نے ایکسپوز ہو ہی جانا ہے۔ ضمن ایک بات اور جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سورے کے اترنے کی نسبت دی گئی ہے عام مسلمانوں کی طرف کہ ان کے اوپر ان تنزل علیہم،
اور ظاہر ہے کہ سورہ جو اترتا ہے وہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا تھا. کوئی آیت اگر نازل ہو رہی ہے تو وہ تو نبی پر آ رہی تھی، مگر یہ مجازن ہے. ہمیں معلوم ہے کہ باب المجاز واسع، کہ مجاز کا جو باب ہے بہت وسیع ہوتا ہے، کہ اگر ایک چیز نبی پر نازل ہو رہی ہے مگر مسلمانوں کے لیے نازل ہو رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر خانوادہ اہل بیت کو محبت الوحی سے تعبیر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کے تو گھر میں وہی نازل ہو رہی تھی، تو اس میں کسی قسم کی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی تو وہی نبی ہے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ اسی طرح سے نسبت دی جا سکتی ہے. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو بھائی بحث کر رہے تھے اور تفریح کر رہے تھے. یعنی یہ افراد جو اس طرح سے مذاق اڑا رہے تھے، اگر ان سے سوال کر لیا جائے، یہ سوال اسی وقت ہوگا جب وہ کسی مرحلے پر ایکسپوز ہو جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے ہم تو بھائی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور ہم تو تفریح کر رہے تھے. اب یہاں پر جو تبصرہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے بارے میں تم تمسخر کر رہے تھے؟ یعنی کیا تمسخر کا اور اس طرح سے تفریح کا اور اس طرح کے جدال کا یہ موقع ہوتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو کرو؟ لا تعتذروا، عذر خواہی نہ کرو، کوئی ایکسکیوز مت دو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں کے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرا گروہ جو ہے اس کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ گنہگار تھے اور مجرم تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی اتنی سخت سرزنش اور اس کے بعد پھر معافی ایک گروہ کے لیے، یہ خود بتا رہا ہے کہ اگر یہ معافی جن کو دی جا رہی ہے اگر وہ واقعا توبہ کرنے والے نہ ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح سے عذاب کا شکار کیا جاتا. اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ آگے تھوڑا اور جانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 3 افراد جن کا خاص ذکر آیا ہے ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کو سرزنش بھی کی گئی اور ان کو ایک سخت توبہ کے مراحل سے گزارا گیا، پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کر لی گئی، چاہے انتہائی سخت سرزنش اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اور انتہائی سخت سزا کے بعد. مگر ان کے علاوہ کتنے ہی ایسے افراد تھے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ منافقین کی تعداد کتنی زیادہ تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں پھر پروردگار عالم ایک عنوان قائم کرتا ہے المنافقون والمنافقات، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں. یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ منافقین صرف مردوں میں محدود نہیں تھے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی اگر کبھی ایک عنوان قائم کر دیا جاتا اور صرف منافقین کہہ کر ان کے اوصاف بیان کر دیے جاتے تو اگر عورتیں بھی ان میں شامل ہوتی تو خود بخود آ جاتی. مگر یہاں پروردگار عالم نے گویا اصرار کیا ہے کہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. جیسے چند آیتوں کے بعد ہم دیکھیں گے، آج کے درس میں تو نہیں انشاءاللہ کل، کہ وہاں پر مومنین کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر آئے گا. اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ 2 پیرالل ہمارے سامنے عنوانات رکھے جا رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کی یہ صفات ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی یہ صفات ہیں. تو پہلے ذرا ہم یہاں پر دیکھیں کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. پہلی صفت بعضهم من بعض، یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ہم رنگ ہیں. یا امرون بالمنکر، بالکل الٹا کام کرتے ہیں، جو بری باتیں ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، ان کی ترویج کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان سے روکتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے مراد یہ ہے کہ یہ خیرات میں اپنے ہاتھوں کو کھولتے نہیں ہیں، یعنی خدا کے راہ میں خیرات سے ہاتھ روکے رہتے ہیں. نسوا اللہ و نسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلاوے میں ڈال دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، جو منافق ہیں وہی فاسق ہیں، بد اعمال اور بد کردار. یہاں پہ پھر ریویو کر لیجئے. نمبر 1، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رنگ ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، جو اچھائیاں ہیں ان سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو خیرات کے لیے کھولتے نہیں ہیں، مال کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں.
اللہ کی یاد ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، نتیجتاً اللہ بھی انہیں بھلاوے میں ڈال دیتا ہے اور یہ لوگ غفلت ہی میں رہتے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق جو ہیں وہی فاسق اور بد کردار، یہ 6 صفتیں یہاں پر بیان کی گئیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ کا یہ وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کفار سے۔ اب کفار کہہ کر رک گیا پروردگار، کافر عورتیں الگ سے نہیں کہیں، یہ اسی بات کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب نہیں بھی کہا ہے تو بھی کافر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، مگر یہ اصرار ہے پروردگار کا کہ عورتوں میں بھی منافقین موجود تھی، منافق عورتیں موجود تھیں۔ جہنم، ان کے لیے نعرہ جہنم ہے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہے حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ان کے لیے ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ کی وعید ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے لیے۔ کس چیز کی؟ جہنم کی آگ، نمبر 1، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نمبر 2، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے اور اللہ کا دائمی عذاب ان کے شامل حال ہے۔ آیت نمبر 68 یہاں پر مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ براءت، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 72، 69 سے 72۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا اعلان کیا کہ یہ ان کے لیے وعید ہے اللہ کی طرف سے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی اس کے لیے کافی ہے ان کے لیے، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر اور ان کے اوپر دائمی عذاب ہے۔ اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کالذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ کیا، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جبکہ شدت کے اعتبار سے انٹینسٹی لیول جو تھا طاقت کا، ان کا تم سے زیادہ تھا، اور ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی، یعنی ہیومن ریسورس بھی ان کا زیادہ تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو جو اپنا نصیب تھا اس سے وہ مزے کرتے رہے، یعنی جو مہلت ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، جو چیزیں نعمتوں کے طور پر انہیں دی گئی تھی، وہ اسی میں مست رہے، عیاشیاں کرتے رہے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے نصیب کا جو حصہ ہے اس سے مزے کرتے رہو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے والے بھی اپنا نصیب پا کر اسی طریقے سے خوش رہے اور انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ یعنی یہاں پر یہ بڑی مذمت والے انداز میں آ رہا ہے کہ جب ایک نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ جو منعم کی معرفت کے لیے مقدمہ بن جائے نعمت کا استعمال، پھر انسان نعمت ہی تک محدود ہو جاتا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے باقی رہیں گی، جبکہ ایسا تو ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک محدود وقت اور مہلت ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک گویا ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہیں بچ پائے، تم بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی ویسے ہی محملات میں، یعنی بیکار کی باتوں کے اندر، اپنے عیاشیوں کے اندر، محملات کے اندر پڑے رہے کہ جس طرح سے وہ لوگ بھی پڑے رہے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال اکارت کر دیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر کیپٹل جو دیا گیا ہے کاروبار کرنے کے لیے اسے عیاشیوں میں صرف کر دیا جائے تو وہ کب تک ساتھ دے گا؟ بالآخر انسان نے اس سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے اور وہ خسارے کا شکار ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے تو آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنا تھی، وہی نہ کی تو دنیا بھی ختم ہو جانی ہے اور دنیا میں دیا گیا کیپٹل بھی باقی نہیں رہے گا اور خود انسان ہی کہاں باقی رہ پائے گا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ہے ان کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کتنی امپورٹنس رکھتی ہے قرآن کی نظر میں۔ یہ جو بار بار گزشتہ اقوام کے حوالے دیے گئے ہیں اور ان کی خبروں کو بیان بھی کیا گیا ہے اور کبھی متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی یہ خبریں آ چکی ہیں جن کا خلاصہ قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ اور ہسٹری ایک امپورٹنس رکھتی ہے جو انسان کے لیے عبرت فراہم کرتی ہے کہ جس آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے مستقبل کو مشاہدہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو گیا قوم نوح کا، عاد کا اور سمود کا۔
قوم عاد جن کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ اصحاب مدین والے یعنی جن کی طرف جناب شعیب علیہ السلام آئے تھے، والمؤتفقات اور بستی والے جس سے جناب لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 6 قوموں کا خاص حوالہ دیا گیا ہے کہ کیا ان کی خبریں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہ قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، اور مؤتفقات جناب لوط علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات معجزات ثبوت لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ پھر غور طلب ہے کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرنے والا تھا تو پھر اللہ کیا کرنے والا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ عدل کرنے والا تھا، اس سے آگے بڑھ کر فضل کرنے والا تھا، احسان کرنے والا تھا، مگر ظلم کرنے والا قطعاً نہیں تھا۔ تو وہ خود ہی اپنے کرتوت کا شکار ہوئے، جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کے رسپانسبل وہ خود تھے، پروردگار پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اب جو اس صفحے کی آخری اور نسبتاً طویل آیت ہے اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ صفحے پر جب منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بات آئی تھی، اسی وقت میں نے گزارش کی تھی کہ تھوڑا آگے جا کر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بات آئے گی، اور یہ ایک بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ ان کو دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے اور ان کو دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات کا، اور پھر آخر میں آئے گا کہ اللہ کیا ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، آیت نمبر 71 میں ان کی صفات، اور پھر آیت نمبر 72 میں اللہ کا وعدہ۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی مومن کا مزاج یہ ہے کہ دوسرے صاحب ایمان کے ساتھ وہ مل کر یک رنگی یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے، ورنہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں کی ترویج کرتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو یہ کام خود اجتماعیت چاہتا ہے۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر بڑا انیشیلی انسان اپنی انفرادی سطح پر امر بالمعروف کر لے، نہی عن المنکر کر لے، لیکن بہرحال یہ ٹیم ورک چاہتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑے سے بھی بڑے اسکیل کے اوپر کرنا ہو، چاہے محلے کی سطح پر کرنا ہو اور اپنے علاقے کی سطح پر کرنا ہو، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کاموں کے اندر ساتھی دوسرا صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونا پڑے گا۔ پھر اگلی صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی عطا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، یعنی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ان کا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ ان قریب اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ بظاہر سے اللہ کی رحیمیت مراد ہے، کہ رحمانیت تو عمومی ہے مگر رحیمیت پروردگار کے بھی یہ حقدار بن جائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک اعمال کا انجام دینے والا۔ اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ وہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں ان کی بھی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالی کے، اور پھر ان کی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ برائیوں کے ترویج کرنے والے ہیں اور نیکیوں سے روکنے والے ہیں۔ صاحبان ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ بالکل ایک الٹا معاملہ ان کا ان منافق مردوں اور منافق عورتوں کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خیرات میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ نے انہیں بھلاوے میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق اللہ سے بھی غافل نہیں ہیں، حقوق العباد سے بھی غافل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو منافقین ہیں یہی فاسقین ہیں، بدکار ہیں، بد اعمال ہیں،
جبکہ یہاں جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اعمال کس طرح سے منظم ہیں کہ یہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے اپنے وعدے کا اعلان کیا، اور کفار کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہاں پر جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ جن وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے وہاں پر فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ایک پاک و پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، مساکن جہاں پہ وہ رہیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی اور دوسری، وہ سب اپنی جگہ، ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا جو ان کے شامل حال ہے، اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ویل ڈن، کہ میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، یہ سب سے بڑھ کر پلیجر ہے، یہ سب سے بڑی لذت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے کہ جو ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حاصل ہوگی۔ مگر صرف دعوی ایمان کرنا کافی نہیں ہوگا، جو تقاضا ایمان ہے جس کی ایک مختصر فہرست یہاں پر بیان کر دی گئی، اسے بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ براءت آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79، 73 سے 79۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے جو خطاب ہو رہا ہے جہاد کا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جہاد مسلسل ہے۔ کفار اور منافقین، ان دونوں کے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کی سختیوں کے مقابلے میں صبر کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب جہاد ہی ہے، اور مختلف جہاد کی شکلیں ہیں۔ کبھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، اخلاق کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، تزکیہ نفس جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ان کی طرف سے ریزسٹنس ہو رہی ہے، جو اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا جہاد ہی ہے۔ اور پھر جہاد کی وہ ایک قسم ہے کہ جس کو قتال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جس میں میدان میں آ کر تلوار سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کفار سے تو یہ والا جہاد جو ہے وہ بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ 80 کے قریب مختلف طرح کے غزوات اور سرائے ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا براہ راست شریک ہوئے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ شریک ہوئے۔ لیکن منافقین جو ہیں ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا قتال نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے پھر اس کے دو جز کیے گئے کہ وہ جو نفس رسول ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وہ اپنے زمانے کے اندر جن جنگوں کے اندر شریک رہے وہ ظاہر ہے کہ منافقین ہی سے تھی۔ جیسے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ مولا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکا تقاتل علی تعویل القرآن، کہ علی تم تعویل قرآن پر جنگ کرو گے، کما قاتلت علی تنزیل ہی، جس طرح میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی۔ ظاہر ہے کہ تنزیل قرآن کے منکر کافر تھے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے، خدا کے کلام ہونے ہی کے وہ منکر تھے، اور تعویل قرآن کے منکر یعنی صحیح مفہوم کے بجائے غلط مفہوم تراشنے والے، تنزیل قرآن کو بظاہر ماننے والے ہوں گے، لہذا وہ منافقین ہوں گے، اور ان سے جنگ کرنا حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری قرار پائی اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ بلکہ انصافاً اگر ہم دیکھیں تو رحمت للعالمین نے میدان جنگ کے اندر بے شک ثبات قدم اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور کبھی بھی
میدان سے فرار اختیار نہیں کیا، میدان میں وہ پناہ گاہ ہوتے تھے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی میدان میں جو تلوار چلانے کا فریضہ انجام دیا ہے، چاہے وہ کفار ہی کے مقابلے پر ہو، وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا ہے، اور یہ بالکل سیرت اور تاریخ کی ایک متفقہ حقیقت ہے جس کو بدر سے لے کر دیگر تمام جنگوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے منافقوں ہی کا ایک طریقہ کار بیان کیا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی تھی کہ جو ایکسپوز ہونے کے بعد اس کی جب سرزنش کی گئی تو اس نے قسم کھانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایسا ملتا ہے ایک منافق کے بارے میں کہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خطبات کا اس نے صراحت کے ساتھ انکار کیا اور بعد میں مکر گیا، اور جب اس نے قسم کھائی تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ مزید آگے بات آتی ہے کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے۔ اب یہ جملے ایکسپوز کرنے ہیں، لیکن اس ایکسپوز کرنے کے دوران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، تو قرآن مجید کا مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس شان نزول کو بھی ظاہر ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر نام نہ لینا یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر بہرحال ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے اس طرح کے کاموں کو انجام دیا، اور اسلام کے بعد جو چاہے نمائشی اسلام ہی ہو مگر انہوں نے کفر کا بھی ارتکاب کر لیا، ایکسپوز ہو گئے اور پھر انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا گیا جو آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسے منصوبے بنائے جس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو بعض منافقین نے یہ سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے، جو سواری ہے، سواری کا جانور ہے، اس کو بتکا دیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کاؤنٹر کیا کہ وحی کے ذریعے سے جب آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ دوسرے راستے سے آئیں، اور خود الگ راستے سے گئے، اور عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، ایک کو مہار تھمائی اور ایک کو پیچھے رکھا تاکہ سواری پوری طرح سے کنٹرول میں رہے۔ اور جب وہ منافقین اچانک ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کی بھی کوشش کی تھی تو بہرحال پروردگار عالم کی عنایت خاص سے ان کی سازش ناکام ہو گئی اور بہرحال وہ ایکسپوز بھی ہو گئے۔ لہذا جناب حذیفہ اس حوالے سے ایک بہت بڑے امین کہلاتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ کون تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ سازش کی تھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وما نقموا، اور یہ لوگ انتقام نہیں لے رہے تھے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اس بات کا کہ انہیں مالدار بنا دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔ یعنی اب اگر آپ غور کریں کہ یہ تو ایک بہت اچھی صفت ہے کہ پروردگار کی عنایت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی عنایت کسی کو حاصل ہو جائے، مگر اس طرح کے نمک حرام ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر عطا بھی کیا جائے تو وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ کبھی یہ کہا جائے کہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بڑی ان کے اوپر مہربانیاں کی اور ان مہربانیوں کے بعد بھی اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا۔ بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس عطا اور اللہ کے رسول کی اس بخشش اس کو اگنور کر دیا اور انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ مالدار بنانے اور غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد من فضلہ ہی کی جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہے، یعنی من فضلہ معنی من فضلہ ہی، یہ خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ مبنا ایک ہے پروردگار، مگر وہ کس وسیلے کے ذریعے سے اپنی اس عنایت کو ظاہر کرتا ہے، جو یہاں پر ظاہر کے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ غور کیجئے
یہ کتنی نرمی ہے کہ اگر اتنی سخت سازشوں کے بعد بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ آفر کی جائے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر ابھی بھی یہ منہ پھیرتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئے گا عذاب، اور ایسا عذاب جو دردناک ہوگا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ زمین میں ان کو کوئی حامی ملے گا، نہ ہی کوئی مددگار نصیب ہوگا. وَمِنْهُمْ، اب اس کے بعد ایک اور شان نزول ہے، اور وہ ہے ثعلبہ کے بارے میں، کہ جو انتہائی غریب تھا، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ اگر اللہ مجھے نوازے گا تو میں اپنے تمام فرائض کو عطا کروں گا، اور اپنے مال و دولت کے آنے کے بعد نہیں بدلوں گا. اور اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک اعمال بھی انجام دیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو وہ بخل کا بھی مظاہرہ کرنے لگے. وَتَوَلَّوْا، اور بے اعتنائی اختیار کرتے ہوئے روگردانی سے انہوں نے کام لیا، منہ پھیر لیا. وَهُم مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق رہ گیا. فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب تک وہ اسے منہ دکھائیں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہ اس وجہ سے ہوا، دو ریزن یہاں پہ بتائے گئے کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وہ بما کانوا یکسبون، اور جو انہوں نے جھوٹ بولا اس کی وجہ سے. تو یہ دو چیزیں تو بیسکس ہیں کہ اگر ایک انسان مسلسل وعدہ خلافی کرتا رہے اور مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ جائے گا، جو اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ الی یوم یلقونہ، کہ قیامت تک کے لیے نفاق اس کے اندر آ جائے. یہ ثعلبہ جس کا میں نے ذکر کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے تاکید کی کہ تم اس کی طرف مت جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، مگر بہرحال اس کا اصرار بڑھتا گیا، اور اس نے جب ایسی بڑی بڑی باتیں کی تو پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیا. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر جو آیت کے اندر ہم صیغے دیکھ رہے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہیں، جبکہ بات ایک شخص کی ہو رہی ہے. بے شک یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ ان افراد میں شامل نہ ہو جائیں، مگر ایک شان نزول جو مخصوص ہے اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو صیغے آیت کے اندر سارے جمع کے ہیں، مگر بات ایک شخص کی ہو رہی ہے، ثعلبہ کی. اس کے بعد پھر وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بعض فضیلت کی آیتیں ہیں. مثلا آیت جس کے اندر رکوع میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ الذین آمنوا، اور پھر ساتھ میں الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ہم راکعون. تو یہ جمع کے صیغوں کی وجہ سے اس شان نزول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا کہ یہ قرآن مجید کے بیان کرنے کا انداز ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم یعلموا، کیا ان کو نہیں معلوم، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. ونجواهم، جو وسپرنگ ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے. آخری آیت جو اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں خیرات کے بارے میں ایسے مومنین پر جو اپنی خوشی سے خیرات کرتے ہیں. من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں. اب ظاہر ہے اگر کسی کے پاس گنجائش ہی کم ہے تو وہ اگر کم بھی دے گا تو جو کم اس کے پاس ہے اس میں سے اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود پرسنٹیج کے اعتبار سے تو بہت بڑھ جائے گا. اور پھر اگر خلوص بھی اس کا ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، اس کی بڑی وقت ہے. مگر بعض افراد پھر اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کرٹیسزم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہاں پر. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ،
اللہ خود ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ اس کے اوپر، جس پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں. ایک غریب اگر اپنی حسب حیثیت تھوڑا سا راہ خدا میں دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وقت اس کی پیش خدا اس بڑی رقم سے زیادہ ہو جو کوئی امیر دیتا ہے، مگر دنیا والے رقم کی کمی پر نظر کرتے ہوئے اس غریب کی پیشکش کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور بسا اوقات اس پر طعن و تشنیع کرتے اور تمسخر کرتے ہیں، جس پر قرآن نے اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ کون کتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے اور کتنا اس کے پاس ہے کہ جس میں سے وہ دے رہا ہے. کبھی ممکن ہے کہ 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ دونوں کی نیت بالکل ایک جیسی ہے. مگر یہ 1 روپیہ جو دے رہا ہے اس کے پاس تھا کتنا جس میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، اور وہ جو 1,00,000 دے رہا ہے اس کے پاس کتنا ہے کہ جس میں سے وہ 1,00,000 دے رہا ہے. یہ تمام فیکٹرز اور ویریبلز وہ ہیں کہ جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے. دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 86، 80 سے 86. ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ارشاد پروردگار ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے یا ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجئے. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ 70 مرتبہ بھی یہ عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ ان کے لیے بہت زیادہ بھی استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر 71 مرتبہ کریں گے تو اثر کچھ الگ ہو جائے گا، یعنی جتنا بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہاں ایک بار پھر پروردگار عالم نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کیا کہ وجہ کیا ہے کہ رسول کا استغفار بالفرض اگر رسول ان کے لیے کریں تو بھی مؤثر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ریزن بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے. ایک مرتبہ پھر یہ پلورلزم کی ایک رد ہے جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اگر کوئی میرے رسول کا انکار کرے گا تو بھول جائے وہ استغفار یا مغفرت کے ذریعے سے، طلب کرنے کے ذریعے سے قطعاً نجات نہیں پا سکتا، سالویشن حاصل نہیں کر سکتا. جو ہمارے دوست آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے بغیر بھی کسی کے لیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے نجات سالویشن مل سکتی ہے، وہ ان آیتوں پر غور کریں جو اس حوالے سے آئی ہیں، جن کی طرف بار بار نشاندہی کی گئی ہے. من جملہ یہ آیت بھی اس مسئلے کو بیان کرتی ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ بات بھی بارہا آئی ہے کہ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو یہ افراد جن کو خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملنے والی تو کوئی ریزن ہے. جیسے یہاں پر کہا گیا یہ فاسق پہلے ہیں جس کی وجہ سے پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. دوسرے مقامات پر ظالمین کا ذکر آیا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ان کا ظلم پہلے ہے جس کی وجہ سے پروردگار ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہیں اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب ریزن یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے استغفار رسول بھی ان کے حق میں مؤثر نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. تو اگر کوئی اللہ کا منکر نہیں ہے، رسول کا منکر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یقیناً استغفار پیغمبر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ یہ کہ رسول کی ہی کسی ایسے حکم کو نہ مانے، ایک ہے معصیت کرنا، ایک ہی انکار کر دینا. اگر رسول ہی کے کسی حکم کو نہ مانے، انکار کر دے، اور وہ ضروریات دین کا انکار بن کے انڈائریکٹلی خود رسول کا انکار بن جائے تو بات الگ ہے. اور یہیں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آیت جو بتا رہی تھی وہ یہی بتا رہی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ
کہ کاش انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جاؤ کا تو اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ اور پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب بہت واضح ہے کہ وہ آتے اور استغفار کرتے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اور رسول کے پاس آتے یعنی رسول سے گزارش کرتے، درخواست کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر استغفار رسول مؤثر ہوگا، ورنہ جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنی امت کے اوپر بہت شفیق ہے، محبت کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف کسی اور کے لیے استغفار نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 81 میں پھر ان افراد کی مذمت آ رہی ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی اور پیچھے بیٹھ گئے تھے اور اس پر خوش بھی تھے۔ فرح المخلفون بمقعدہم جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ پیغمبر خدا کے پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا اور انہوں نے ناگوار محسوس کیا، فرحہ یعنی خوش ہوئے، وکرہوا اور انہیں بہت ناگوار لگا، برا لگا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کہ انہیں جہاد کرنا پڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ وقالوا اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا لا تنفروا فی الحر کہ گرمی میں مت جاؤ، یعنی وہ افراد جو جا رہے تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی اور اس طریقے سے ان کو ڈی موٹیویٹ کیا کہ دیکھو موسم کتنا گرم ہے، کتنا سخت ہے۔ تو یہاں پر ان کا جملہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ قالوا انہوں نے کہا تھا کہ لا تنفروا فی الحر کہ گرمی میں سفر مت کرو۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ زیادہ گرم ہے، زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون کاش کہ وہ سمجھ سے کام لیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ ایک تو یہ خوش ہو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور انہیں زیادہ رونا چاہیے، یعنی جو حرکت کر چکے ہیں اس کا اگر انہیں اندازہ ہو کہ انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی ہنسی کم ہو جاتی اور ان کا رونا بڑھ جاتا۔ جزاء بما كانوا يكسبون یہ سزا ہے اس کی جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ پھر ان کا جو عمل ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر انہیں افسوس ہو، مگر یہ لوگ اس افسوس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ ظاہر کہ جان نکلے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اب اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان میں کی ایک جماعت کی طرف، یعنی اب ظاہر ہے کہ سلسلہ تو آگے بڑھے گا، زمانہ تو آگے بڑھے گا، تو تبوک کا واقعہ بھی پورا ہو جائے گا، لوگ واپس بھی آ جائیں گے، تو اب اس کے بعد اگر اللہ آپ کو لے آئے واپس ان میں سے ایک جماعت کی طرف فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور وہ اب آپ سے اگر خروج کی اجازت مانگیں کہ بھئی اب ہم بھی آپ کے ساتھ اگلے مارکے میں چلیں گے، نکلیں گے، لڑیں گے اللہ کی راہ میں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب یہ منافق ہوتے ہوئے یہ بات کہیں گے تو مقصد کیا ہوگا، مال غنیمت، ظاہری شان و شوکت، جب ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ مارکا تھوڑا آسان ہے تو وہاں وہ جانے کی کوشش کریں گے۔ فقل تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا ہرگز ہرگز تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتے، تمہیں میری معیت نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور میرے ساتھ دشمنوں سے لڑنا یہ بھی تمہارے لیے نہیں ہوگا، تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم خوش ہو گئے تھے، راضی تھے اس بات کے اوپر پہلے مرحلے میں کہ تم بیٹھے رہو، وَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ تو اب بھی تم بیٹھے ہی رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی اب تمہیں ہم میدان میں ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اگر تم جانا چاہو گے تو بھی نہیں لے جانے کی تمہیں اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافقین میں سے مر جائیں، ایسے منافقین کے جو اب تک اپنے نفاق کی نقاب میں چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی دل ہی کے اندر منافق ہو تو اس کی وہ کیفیت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لا تعلمہم نحن اعلمہم کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم۔
تو وہ والی کیفیت اگر کسی کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پتہ کہاں چلنے والا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا نفاق ایکسپوز ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑی ہوں. یہ دو حکم آئے، اور یہ دونوں حکم کس وجہ سے ہیں؟ کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں. یہ دونوں حکم کس وجہ سے ہیں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہی دو ریزن کہ یہ اللہ کے منکر، اللہ کا انکار کرنے والے، اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے. تیسرا ریزن وماتوا وہم فاسقون، وہ مرتے دم تک اس عالم میں رہے کہ وہ بدعمال تھے. جب یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو ایک تو وہی پلورلزم کی اس معنی میں رد ہو گیا کہ جس میں اللہ کے رسول کا انکار کر کے بھی کوئی نجات کا امیدوار ہے. دوسری چیز ہمارے سامنے جو ضمن آ گئی وہ یہ آ گئی کہ پروردگار عالم نے نماز جنازہ کی بھی ممانعت کی ہے اور ان کی قبروں پر کھڑے رہنے کی بھی ممانعت کی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ منافق ہو تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی مومن ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور پھر نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ احکام جنائز میں یہ بھی شامل کرنا پڑے گا کہ وقتاً فوقتاً صاحبان ایمان کی قبر پر آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ضمنت اسی سے استدلال ہوگا کہ قبور پر علامت رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ مومن کی قبر کون سی ہے. تو صاحب ایمان کی قبر کو ڈسٹنگوش کیا جا سکے، صاحب نفاق کی قبر کے ساتھ تو نام لکھا ہو، کوئی کتبہ ہو، تو جس سے پتہ چل سکے کہ یہ کون تھا، تاکہ بعد میں ڈسٹنگوش کرنے میں آسانی ہو کہ اس کی قبر پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے. پھر اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے پر ہے، آیت نمبر 85، سیکنڈ لاسٹ آیت. اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ. یہ آیت تقریباً وہی آیت ہے جو آیت نمبر 55 ہم اسی سورہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مال و اولادہم، اور ان کی اولاد، ان کی کثرت یا ان کا زیادہ ہونا تمہیں کسی طرح سے بھی تعجب میں نہ ڈالے. یعنی ایک طرف یہ منافق ہیں، ایک طرف اتنے سخت احکام، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا یہی افراد جو ہیں ان کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے، مال بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ پڑیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے. یعنی یہ جان لیجئے کہ یہ تمام تر چیزیں بالآخر ان کے لیے دنیا ہی کے اندر عذاب کا باعث ہیں. یہ بغیر جتنے بھی تذوق و احتشام کے ساتھ رہتے ہوں، شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں، مگر بہرحال ان کی زندگی بھی ان کے لیے عذاب ہی ہوتی ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس عالم میں نکلیں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں، اور جان کا نکلنا وہ خود ان کے لیے ایک عذاب بن جائے. آخری آیت جو صفحے کی آیت نمبر 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ. جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے جس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ لوگ آتے ہیں چھٹیاں لینے کے لیے، یہ آتے ہیں لیو لینے کے لیے. اور کون؟ وداؤٹ اینی جینون ریزن، اولو الطول یعنی قوت اور طاقت والے، منہم. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہمیں گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اگلے صفحے کی پہلی آیت ہے کہ وہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہ رہیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، مثلا عورتیں ہیں، دوسرے چھوٹے بچے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بڈھے ہیں. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس کے بعد وہ سمجھ نہیں سک رہے. یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں اس توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے کہ اب یہ سمجھ بھی سکیں. حرکت ان کی طرف سے، سزا پروردگار کی طرف سے. دعائے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 93، 87 سے 93. اس آیت میں بھی پروردگار عالم انہی لوگوں کی مذمت فرما رہا ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے پہلو تہی کی. ارشاد ہوتا ہے کہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف،
وہ راضی رہے، خوش رہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں اور پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھے رہے۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ وہ افراد کہ جن کو مثلاً خواتین ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے اس بات کی اجازت تھی، جو آگے مزید وضاحت بھی آ جائے گی، تو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ ایک عذر موجود ہے یا رخصت موجود ہے، مگر ان لوگوں نے تو خود اپنے لیے بائی چوائس اسی چیز کو پسند کیا کہ وہ بھی پیچھے رہ جائیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں ساتھ نہیں دیا۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو پھر وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، مگر پیغمبر اور وہ مومنین جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں۔ یہ جو معه کا لفظ آمنو کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نمائشی ایمان کا اظہار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جینون صاحبانی ایمان ہیں۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ وہ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں بھلائیاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان باغات کا، ان جنتوں کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اب یہاں پر جو معاہو کی لفظ پہ پہلے بھی ہم نے تبصرہ کیا، اس کے بعد پھر اس مفہوم میں جو اس آیت کے اندر ہے جو بہت بعد میں آئے گی، کوئی گنجلک باقی نہیں رہتی، جس میں کہا گیا کہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلے کہا گیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہو، اور جو ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے والے فقط دعوی ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ والے نہیں مانے جائیں گے، اس لیے کہ صرف عالم مشاہدہ میں ساتھ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک خالص ایمان اور اطاعت موجود نہ ہو۔ تو وہ اگر ہو تو پھر یقیناً وہ جینون مائیت بنے گی، فکر میں بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ اعراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحرائی عرب، یعنی ایک تو مدینے والے ہو گئے، ان کی کیٹیگریز کر دی گئی کہ ان کے اندر وہ افراد بھی ہیں کہ جو واقعی مومن ہیں، وہ بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے صرف ایمان کا نقاب وہ اپنے چہرے پر ڈالا ہوا ہے اور اصل میں وہ منافق ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اعراف کی، اعراف یعنی جو شہر مدینہ سے باہر ہے، جن کو بدو کہا جائے گا، اور جو مثلا خیمے وغیرہ لگا کے باہر رہتے ہیں، تو ان کی بھی دو کیٹیگریز تو ہیں ہی۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو واقعاً مومنین ہیں اور ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو نفاق کے اندر بہت زیادہ شدید ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وجاء المعذرون من الاعراب، اور صحرائی عربوں میں سے معذور اشخاص آئے کہ انہیں چھٹی دے دی جائے۔ یہ معذور جو کہا گیا یہ ایک تفسیر کے مطابق ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ قصوروار، یعنی وہ آئے اور وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے اذن مانگا کہ ان کو بھی رخصت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ بھی آئے کہ جو بیٹھ گئے اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولا اور وہ بیٹھے رہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب جو ان میں سے کفر اختیار کرنے والے ہیں انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اچھا، اس کے اندر براڈلی دو کیٹیگریز یوں بھی کر دی گئی کہ کچھ تو وہ تھے کہ جو آتے تھے اور آ کر انہوں نے اپنے عذر کو بیان کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ہی گھروں کے اندر جیسے بھی ان کے گھر تھے اس کے اندر بیٹھے رہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عذر ہی اپنے آپ بیان کریں۔ تو یہاں پر پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ اعراف کے اندر بھی براڈلی تین کیٹیگریز ہو جائیں گی۔ ایک وہ جو چھوٹی کیٹیگری ہے صاحبان ایمان کی، ایک وہ کہ جو منافقین ہیں اور بہرحال کچھ نہ کچھ عذر اپنا پیش کر رہے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ کہ جو عذر پیش کرنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کر رہا۔ اب جو آیت ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 92، اس 91 میں آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، اس میں پروردگار عالم ان افراد کا ذکر کر رہا ہے، ان کیٹیگریز کا کہ جنہیں
رخصت دی جا رہی ہے اور جن کے نہ شامل ہونے پر اس غزوہ تبوک میں یا جہاد کے موقع پر ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جس کے لیے لفظ سبیل پروردگار عالم نے استعمال کیا۔ تو پہلی کیٹیگری ہے لیس علی الضعفاء، کہ جو کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ اب یہ کمزور بڑھاپے کی وجہ سے ہوں یا پیدائشی طور پر کسی معذوری کی وجہ سے ہوں، مثلا نابینا ہونا ہے یا اپاہج ہونا ہے، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں کے اوپر کوئی الزام ہے۔ بیمار ظاہر ہے کہ مستقل کوئی عذر نہیں ہوتا بیماری، لیکن یہ کہ فی الوقت اگر کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے وہ ناتوان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے وہ افراد کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر سکیں اور وہ فراہم کر سکیں آذو کا اور راستے کا جو سفر ہے، اگر کسی جگہ پر جانا ہے جہاد کے لیے اور اس کے پاس جانے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے اور پیدل کا سفر ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے باس پرس نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ وفادار ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اب ظاہر کہ یہ وفاداری جو ہے نیت کی حد تک تو پروردگار عالم ہی جان سکتا ہے، مگر جو ان کے افعال ہیں ان سے بھی اس بات کو ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں رکھتے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور جو نیک اعمال لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ یہاں پر وہ لفظ سبیل استعمال ہو گیا۔ یہ جو ما علی المحسنین من سبیل جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ تو ظاہر ایک خاص سیاق و سباق کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اگر اس کے ذریعے سے پھر فقہا نے بہت سارے احکام فقہی جو ہے اس کا بھی استنباط کیا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی ہے اور اس نے اس کی حفاظت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی اور کسی وجہ سے وہ امانت ضائع ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہوگا۔ اس کو بہت سے فقہا نے اسی آیت کے حصے سے استنباط کیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے یعنی مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اب چوتھی کیٹیگری آتی ہے کمزور افراد، بیمار افراد، وہ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت، نہ ہی ان لوگوں پر کسی قسم کا الزام ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ان کو ساتھ لے جائیں، یعنی ان کے پاس، غریبوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ سفر کا خرچہ برداشت کر سکے، لیکن جانے کے لیے وہ تیار ہیں ان کی سیریسنس سے، اور وہ آتے ہیں اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور جہاد کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لتحملهم قلت، اور ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں، یعنی کوئی ایسی سواری، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس پر میں تمہیں لے کر چلوں۔ اب یہ ہیں واقعاً وہ صحابہ کرام کہ جن کے اوپر ہماری جانیں قربان۔ تولوا، تو یہ افراد پلٹتے ہیں اس عالم میں کہ وہ اعینہم تفیض من الدمع حزنہ، کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سعادت سے محرومی کی وجہ سے کہ کاش وہ اس قابل ہوتے یا ان کے پاس مال ہوتا یا کسی اور سے ایسا انتظام ہو جاتا کہ وہ بھی ساتھ چل پاتے، نہیں جا پا رہے، تب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں۔ انما السبیل، اب یہاں پر کہا گیا جو آخری آیت ہے کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، کہ جو آ کر آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، آپ سے لیو مانگتے ہیں کہ انہیں آپ ساتھ نہ لے کے جائیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہوتے ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے، صحت کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، مگر پھر بھی وہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ساتھ گھر بیٹھنے والیوں کے یہ لوگ بھی بیٹھے رہیں اور پیچھے رہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے اب اللہ نے ان سے توفیقات کو سلب کر لیا ہے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 93 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ 10واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے سورہ برات ہی میں جو 11ویں پارے کا حصہ ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔